أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھی راہ پر رکھیے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ پر جن پر آپ نے اپنا فضل فرمایا غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راہ پر جن پر آپ کی ناراضگی ہوئی ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راہ پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ایمان والوں کا اور اپنا تعلق بیان فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ بندوں کا اور میرا تعلق عابد اور معبود کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ ہم ہی اللہ رب العزت سے اس بات کے درخواستگار ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اب ہمیں آپ سیدھی راہ پر بھی رکھیے گا، ہمارا آپ سے تعلق قائم ہو چکا ہے، ہم آپ کی بندگی کرنے والے ہیں، اب آپ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھیے گا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ سیدھی راہ وہ ہے جن پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور صحابہ اکرام جیسی پاکیزہ جماعت کو بھی تیار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے آگے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن پر اللہ رب العزت نے احسان اور انعام فرمایا، یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کے پاس ہے جو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی چار گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چار قسم کے لوگ جو ہیں یہ منعم علیہ ہیں، ان پر میں نے اپنا فضل فرمایا ہے، اپنا انعام فرمایا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر رکھیے گا، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی طرف بھٹکنے نہ دیجیے گا۔ اور آگے ہم فرماتے ہیں غیر المغضوب، کہ اللہ جن پر آپ کی ناراضگی ہو چکی ہے، جن پر آپ کا غصہ ہو چکا ہے، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے گا۔ دیکھیے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں راستہ بھی معلوم ہوتا ہے، منزل بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اس راستے پر چل کر منزل پر پہنچنا بھی جانتے ہیں، تو یہ منعم علیہ لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انہیں راستہ بھی معلوم ہے، منزل بھی معلوم ہے اور اس پر چلتے بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ راستہ معلوم ہے اور نہ انہیں منزل معلوم ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں راستہ بھی معلوم ہوتا ہے، منزل بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اس پہ چلنا نہیں چاہتے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کی وضاحت ہے جو راستہ بھی جانتے ہیں، منزل بھی جانتے ہیں، لیکن اس پر چلنا نہیں جانتے۔ اور اس کی تفسیر یہود سے کی جاتی ہے کہ وہ ایسے قسم کے لوگ تھے کہ راستہ بھی جانتے تھے، منزل بھی جانتے تھے، اس بات کو کما حقہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر سچا ہے، یہ قرآن پاک سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسالت کو، اس قرآن کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، حقیقی اولاد کو جانتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد پر تو شک ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ہماری گھر والیوں نے خیانت کی ہو، یہ اولاد ہماری اپنی نہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ خدا کا سچا پیغمبر نہ ہو۔ تو جن لوگوں کو راستہ بھی معلوم ہے، جن لوگوں کو منزل بھی معلوم ہے، لیکن اس پر چلنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مغضوب علیہ قسم کے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے،
اور وجہ کیا ہے اللہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حسدم من عند انفسہم، کہ ان کے دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ ہے، یہ حضور سے نفرت کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ پیغمبر ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا، پیغمبر ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، اسی بنیاد پر حضور سے حسد اور نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہیں حسد اور بغض کے باوجود کہ یہ پیغمبر بھی سچا ہے، یہ کتاب بھی سچی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ راستہ معلوم ہے یا راستے کی تلاش میں وہ بھٹک پڑتے ہیں، تو وہ ولضالین ہے۔ یہ مثال نصارہ سے دی جاتی ہے، اسے اصطلاح میں تفسیر الکلی بالجزی کہا جاتا ہے، کہ مراد اور مصداق یہود اور نصارہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، پھر اس کی مثال جیسے یہود ہے، کہ راستہ بھی معلوم، منزل بھی معلوم، چلنا نہیں چاہتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں راستہ ہی معلوم نہیں یا راستے کی تلاش میں وہ بھٹک پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان دونوں قسم کے لوگوں سے بچا لیجئے، ہماری حفاظت کر لیجئے۔ ہم ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے کہ ہمیں راستہ بھی معلوم ہو اور ہم پھر بھی نہ اس پر عمل کریں، یا ہم تلاش حق میں گمراہ ہو جائیں۔ آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم ای ثبتنا علی الہدی، کہ اللہ ہمیں جس راستے پر آپ نے رکھا ہے اب ہم اسی راستے پر رکھ کر ہمیں منزل تک بھی پہنچا دیجیے۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، اگر کوئی شخص آپ سے کسی راستے کی رہنمائی چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے راستہ بتلا دیتے ہیں، آپ اسے یہ بات باور کروا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں راستے سے آپ منزل پر پہنچ سکتے ہیں، ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی جگہ کے بارے میں پوچھا جائے، راستہ معلوم کیا جائے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں، ایک رہنمائی کا طریقہ یہ ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اب منزل تک پہنچا دیجیے۔ دیکھیے اگر باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو، باپ بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہو، تو بچے کو بھٹکنے نہیں دیتا، راستے سے گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ بچہ چھڑانے کی بھی کوشش کرے، شرارت کی بھی کوشش کرے، تو باپ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ اب ہم اس راستے پر چل چکے ہیں اور لہٰذا ہمیں اس راستے سے بھٹکنے نہیں دینا، ہمیں دائیں بائیں نہیں ہونے دینا کہ کہیں ہم ایمان کے ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، کہیں ہم بدعمالیوں میں نہ مشغول ہو جائیں، آپ کے غضب ہم پر نہ ہو جائے، ہم راستے سے نہ نکل گمراہ ہو جائیں۔ ان سب باتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ اب ہمیں سیدھی راہ پر ہی رکھیے گا، ہمیں بھٹکنے نہ دیجیے گا۔ دیکھیے جب اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کی ہے تو اپنی چند صفات کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ للہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خالق میں ہوں۔ اللہ نے 5 صفات یہاں بیان کی ہیں، خالقیت کو بیان کیا ہے، ربوبیت کو بیان کیا ہے، رحمانیت کو بیان کیا ہے، رحیمیت کو، مالکیت کو۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان صفات خمسہ کو بیان کیا ہے تو انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات میں اتنی صفات ہیں، اتنے کمالات ہیں، تو کیوں نہ میں اس ذات کی طرف سفر کروں، اس ذات کو پانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ انسانی مزاج ہے کہ انسان کمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان جمال اور حسن کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ صفات بیان کی تو انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں بھی اس ذات کو پانا چاہتا ہوں، اس چیز کو پانا چاہتا ہوں۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب انسان کے دل میں شوق پیدا ہوا تو راستے پر چلنے کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جب انسان لمبا سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ توشہ رکھتا ہے، کچھ سامان رکھتا ہے، کچھ ایسی چیزیں رکھتا ہے جو اسے سفر میں کام آ جائیں، اسے زاد راہ اور توشہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں توشے اور زاد راہ کی ضرورت ہے، تو وہ توشہ اور زاد راہ وہ ایاک نعبد ہے، کہ ہم اس ذات تک جس میں اتنی صفات پائی جاتی ہیں
ہم اس ذات تک اللہ کی عبادت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں راستے پر چلنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، وہ ایاک نستعین ہے۔ جب اللہ کی مدد کی، اللہ کی استعانت اور توفیق کی سواری انسان کو ملتی ہے تو انسان منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہم اللہ رب العزت سے راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے چلنے کا ارادہ بھی کر لیا ہے، اے اللہ ہم نے زاد راہ بھی لے لیا ہے، اے اللہ ہم نے زاد راہ کے ساتھ آپ کی توفیق بھی شامل حال کر لی ہے، اب ہمیں راستہ دکھلا دیجئے، اب ہمیں راستے پر چلا دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو مجھ سے یہ کہو کہ اب ہمیں راستے پر بھی چلا دیجئے۔ پھر ہم اللہ سے راستہ کی امید کرتے ہیں، اللہ اب ہمیں راستہ دکھا دیجئے۔ پھر جب اللہ رب العزت راستہ دکھاتے ہیں تو چونکہ جب راستے میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ہم سفر ہوں، ہم خیال اور ہم مزاج لوگ ہوں، جن کی منزل ایک ہو، تو انسان کا سفر بڑی آسانی سے طے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انعمت علیہم، ان سفر ہم رفیقوں کا ذکر کیا ہے، ہم سفر لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی رفاقت میں، ان کی معیت میں اگر تم مجھ تک سفر کرو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ پھر آگے ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ راستے میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں ایمان کے، رہزن بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے حفاظت فرمائیے تاکہ ہم بحفاظت آپ کی طرف آ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔